على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. سورہ یاسین کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. تم اس بات کا انکار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ کیسے کیا جائے گا. سنو کہ وہی اللہ کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود دیا تھا، وہی اللہ قیامت کے دن تمہیں نئے وجود کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے، الذی جعل لکم، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، جعل لکم، جس نے تمہارے لیے سرسبز درختوں میں آگ پیدا کی. الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، من الشجر الاخضر، سرسبز درختوں میں، ہرے بھرے درختوں میں، نارن، تمہارے لیے آگ کے اسباب مہیا کیے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، جس آگ سے نفع حاصل کرتے ہو، جس آگ کو اپنے منفعتوں میں استعمال کرتے ہو. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے آگ کا بندوبست سرسبز و شاداب درختوں میں رکھ دیا ہے. حضور سیدنا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ مشرکین مکہ اعادہ خلق، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے لیے دو دلیلیں ارشاد فرمائیں. پہلی دلیل یہ ارشاد فرمائی جو عقل سے بہت قریب، سمجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود دیا، تو کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد، تمہارے گوشت کے ختم ہو جانے کے بعد، ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ فرما دے. پھر ارشاد فرمائے کہ اگر مزید اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زمین سے درختوں کو اگاتا ہے. درخت پیدا ہوتا ہے، اس پر سرسبز پتے لگتے ہیں، اس پر پھل پھول لگتے ہیں، وہ دکھنے میں ہرا بھرا ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سرسبز اور شادابی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے. درخت بوڑھا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں پھر حیات نہیں رہتی، اس کے پھول پتے سب جھڑ جاتے ہیں، فقط خشک ٹہنیاں باقی بچتی ہیں. اس پر نہ پھر پھل لگتے ہیں، نہ پھول لگتے ہیں، نہ پتے لگتے ہیں. پھر جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ کسی قابل نہیں رہا،
تو پھر اسی درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے اور آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھو کہ اس نے زمین سے درخت کو اگایا، پھر درخت کو تمہارے منافع میں استعمال فرمایا، اس سرسبز و شاداب درخت سے تم نفع حاصل کرتے رہے، پھر وہی درخت جب سوکھا ہو گیا تو تمہارے لیے اللہ تعالی نے اسی درخت سے آگ کے بندوبست کیے، تم لکڑیوں کو جلاتے ہو، بطور ایندھن استعمال کرتے ہو اور اس سے اپنا نفع حاصل کرتے ہو۔ تو وہ اللہ جو زمین سے سرزب درخت اگا سکتا ہے، پھر درخت کو سوکھا بنا سکتا ہے، پھر اس سوکھے درخت سے تمہارے لیے آگ کا اہتمام اور انتظام کر سکتا ہے، تو وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اٹھائے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت میں آگ پیدا کی، یعنی آگ کا بندوبست کیا۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس آگ کو اپنے نفع میں استعمال کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اور بھی مفسرین نے اس کی وضاحت میں کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یوں بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب میں مشہور و معروف دو درخت پائے جاتے تھے، جن میں سے ایک کو وہ مرخ کہتے تھے، میم را اور خا، مرخ، اور دوسرے درخت کو عفار کہتے تھے، عین فا الف را۔ ان درختوں میں خاصیت یہ تھی کہ مرخ درخت کی سرسبز ٹہنی سکھائے بغیر بس درخت کاٹتے تھے اس ٹہنی کو، اور پھر عفار نامی درخت کی ٹہنی کو کاٹتے تھے، حالانکہ دونوں ٹہنیاں سرسبز ہوتی تھیں، بالکل تازہ تر و تازہ، لیکن ان ٹہنیوں کو، شاخوں کو جب آپس میں رگڑتے تھے تو اسے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بدو، اے اہل عرب، تم غور تو کرو کہ وہ اللہ جو ان سرسبز درختوں کی تر و تازہ ٹہنیوں کو رگڑنے سے تمہیں آگ مہیا کر سکتا ہے، حالانکہ آگ اور سرسبز اور تری میں طبی تضاد ہے۔ تر ہونا، پانی والا ہونا، یہ آگ کے منافی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پانی ہو، پانی کو اگر آگ کی تپش دی جائے تو آگ پل بھر میں، تیز ترین آگ پل بھر میں پانی کو بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے، اور ایسے ہی آگ جل رہی ہو تو پانی کے چند چلو پھینک دیے جائیں تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آگ اور پانی میں تضاد ہے، طبعی تضاد ہے، رطب اور تپش میں طبعی تضاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ اس ذات کی شان دیکھو جس نے دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ سرسبز و شاداب درخت کی ٹہنی تر و تازہ ہے، اس میں لکوڈ ہے، اس میں پانی ہے، لیکن اسی درخت کی ٹہنیوں کو دوسرے درخت کی سرسبز ٹہنیوں سے جب رگڑتے ہو تو اس کے منافی اور متضاد چیز آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس رب کی کتنی عظیم قدرت ہے جو دو متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ اٹھا دے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ قادر مطلق جس نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ تم جیسی چھوٹی سی مخلوق پیدا کر دے؟ کبھی اندازہ کرنا ہو تو ذرا پہاڑوں کے قریب جاؤ اور پہاڑوں کے قریب کھڑے ہو کر اپنا قد کاٹ ہی دیکھ لو۔ پہاڑ کہاں آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، تمہیں پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے وجود کی بے حسی معلوم ہو جائے گی۔ ذرا تم ہاتھی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھو، ہاتھی کے ایک پاؤں کے ساتھ اپنا وزن کراؤ تو یقیناً ہاتھی کے ایک پاؤں کا وزن ہی تم سے زیادہ ہوگا۔ تمہیں اپنی بے حیثیتی اور اپنے کمتر ہونے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔
ذرا ہرن کے ساتھ دوڑ لگا کر دیکھو، تم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، ذرا دیر بھاگو گے تمہارا سانس پھولنے لگے گا۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ جس نے تمہیں انسان بنایا مگر تم اپنی حیثیتوں پر فخر کرنے لگتے ہو۔ وہ عظیم خالق و مالک جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تم اس کی ذات پر حرف گیری کی جرت کرتے ہو۔ وہ سیدھا ہڈیاں اٹھا اٹھا کر کہتے ہو کہ اللہ ہمیں اس ہڈی سے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، جو عظیم ترین پہاڑوں کا مالک ہے، جو عظیم ترین طبق در طبق 7 آسمانوں کو بنانے والا ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان پر گرتا نہیں، ہر آسمان بغیر ستونے کے قائم ہے، وہ عظیم خالق و مالک تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ ہڈی سے کیسے پیدا کرے گا؟ اس پر حرف گیری کی جسارت کرتے ہو، اس کی قدرت عظیم ہے، تم بے حیثیت ہو، تم بے حقیقت ہو، تمہاری عقل و خرد کی اللہ کی قدرت تک پہنچ نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا ان کو سرے تسلیم و رضا ان کو قبول کرو۔ اللہ کے انبیاء کی جو بات ہو وہ حق ہے، ان سے نہ دلیلیں طلب کرو نہ حجت طلب کرو۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرے گی جس نے تمہارے لیے آگ سے، سرسبز درخت سے آگ پیدا کی جس کو تم سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تم جیسی چھوٹی سی مخلوق کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، وہ اس پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہترین پیدا فرمانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی فرماتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، ہر عیب سے برتر ہے، ہر نقص سے برتر ہے، ہر خامی سے بلند و بالا ہے، کہ جس کے دست قدرت میں ہر چیز پر بادشاہی ہے۔ ملکوت کل شیء، ہر چیز پر بادشاہی ہے۔ فضاؤں میں تیرنے والے چھوٹے سے ذرے سے لے کر اللہ تعالیٰ وسیع و عریض آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں ایک دن لوٹایا جائے گا، اسی ذات کی طرف تم ایک دن لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں تک سورہ یاسین کی تفسیر الحمدللہ تسلسل سے مکمل ہو چکی۔ اللہ رب العزت سے خضوع قلب اور توجہ قلب کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں جو احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں اور جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے، ان سے مالا مال ہونے، ان کی برکتوں سے مالا مال ہونے، اور ہمیشہ سورہ یاسین کی فضیلت کو دنیا اور آخرت میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اگلی سورت کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔